إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. وقال تعالى أأنتم أشد أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے انسان کی بہتری کے لیے اللہ نے ہر چیز جو اسے عطا فرمائی وہ اپنی پسندیدہ عطا فرمائی. اور حضرت انسان میں خصوصاً وہ کہ جو اللہ کو اپنا رب مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرے اور قیامت کے دن کا اقرار کرے، مانے کہ جو دنیا کی زندگی میں کر کے جا رہا ہوں
اس کا مجھے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے ایسے بندوں کے لیے دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنایا، اور مرنے کے بعد کی قبر کی زندگی اور پھر میدان محشر میں حاضری کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی زندگی کو بھی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہتر بنایا۔ جیسے ایک مکان بنایا بڑی محنت کے ساتھ، پھر اس مکان کے اندر ہر قسم کی سہولیات رکھی، پھر ایسا خوبصورت مکان بنایا کہ ہر کوئی گزرنے والا دیکھ کے کہہ رہا ہے یار تو نے تو کمال کر دیا، حق ادا کیا مکان بنانے کا۔ اسے کہتے ہیں سمجھ، اسے کہتے ہیں عقل، اسے کہتے ہیں ہنر، اسے کہتے ہیں کہ پیسہ صحیح جگہ لگا، یا جتنے تعریف کے الفاظ ہیں وہ اس صاحب مکان کو، صاحب دکان کو، صاحب کاروبار کو دوسرا دیکھ کر اس کی تعریف کرنے والا وہ اس القاب سے، اس گفتگو سے اس کو نوازے گا۔ 2 سال 3 سال گزرنے کے بعد جب اسی مکان کے سامنے سے دوبارہ گزرے گا، اگر اس نے اپنی محنت کا خیال نہ کیا اور اپنی محنت کی اس نے دیکھ بھال نہ کی اور لاپرواہی اختیار کی، تو 2 سال پہلے جو تعریف کر رہا تھا وہی اس مکان کو دیکھ کر مکان والے کے اور مکان کے گلے کرنے لگ جائے گا۔ سیم اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے۔ عالم ارواح سے اللہ نے ماں کی کوکھ گود میں اتارا تو فرشتوں نے دیکھ کے کہا اللہ کیسا پیارا تو نے پیدا کیا، اور خود بنانے والے نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بنانے والے نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جیسے مکان کی دیکھ بھال نہ کی، وہی تعریف کرنے والا کہنے لگا یہ مکان تو اناڑیوں کے حوالے کر دیا، کاش میرے حوالے ہوتا، میں اس مکان کو ویسا رکھتا۔ جیسے ایک گاڑی ہے، وہ کسی پرانے ماڈل کی خریدی، پھر خریدنے کے بعد اس گاڑی کی دیکھ بھال کی تو یار دور سے جب روڈ سے چلتی گئی تو بیٹھنے والے کا یار کمال کر دیا، 88 ماڈل کا اس نے کیسا خیال کیا ہوا۔ اس کے برعکس 21 ماڈل وہ بھی اسی روڈ کے اوپر چلی، اس کے ساتھ 88 21 کو کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا دیکھ یار اپنی کو دیکھ لے میری کو دیکھ لے جو کہ تم، اس نے اپنی گاڑی کا خیال کیا۔ اسی طریقے سے جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے انسان کی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے تجھے گناہوں سے پاک پیدا کیا تھا، یار تو نے اپنا آپ گوا دیا، اتنا گندا ہو گیا کہ ہمیں تجھے لے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، تجھے بھیجا کتنی خوبیوں کا مالک بنا کر، تو کیسا بن کے جا رہا۔ بچے کو سبق یاد نہ ہو، اول تو اسکول جانے میں ماں باپ کو بہن بھائیوں کو پریشان کرے گا، اور چلا گیا تو استاد اس کے غفلت کو دیکھ کے کہے گا تو میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک سبق پڑھایا تھا کہ ہر حال میں مجھے اپنا رب ماننا۔ ہم نے دنیا میں آ کے کہا اللہ پیسہ بعد میں، دولت بعد میں، پہلے شہرت پہلے، تو بعد میں۔ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر اللہ نے کہہ دیا تو میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہے تو میرے بھائیوں بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ اگر خدا کی رحمت نے ہمیں منہ نہیں لگایا تو کملی والا بھی منہ نہیں لگائے گا۔ بہت ستھری گلاب کے پھولوں سے بڑھ کر اللہ نے اس بندے کے وجود میں، اعمال میں اللہ نے خوشبو رکھی،
جسے آہستہ آہستہ گناہوں کی بیماری کی وجہ سے اپنی خوشبو کو ختم کر رہا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو اپنے منہ پر کپڑا رکھ کے آتے ہیں۔ تم ظاہری طور پر اسے بڑا ٹیپ ٹاپ کر دو، خوشبوئیں لگا دو، کافور لگا دو، کلمے والی چادر سے اس کے وجود کو ڈھانپ سکتے ہو، اس کا وجود تو کلمے والی چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ میرے عزیزوں ایسی لاکھ چادریں لے آؤ، خدا کے سامنے اس کے گناہ نہیں چھپا سکتے۔ کوئی غلاف کعبہ لے کے آئے گا، کوئی میرے عزیزوں مدینے پاک کی خوشبو لے کے آئے گا، کوئی زعفران لے کے آئے گا، کوئی کافور لے کے آئے گا، لیکن میرے عزیزوں اصل خوشبو کا تو قبر کے اندر جانے کے بعد پتہ لگے گا، جب فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور من ربو کا سوال کریں گے، جواب دیتے پتہ لگے گا کہ جواب دیتے منہ سے بدبو آ رہی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ جناب مسلم بن عمر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا جو قبر کی کھدائی کرتا تھا۔ میرے عزیزوں جیسے جیسے پیسے کی ریل پھیل آتی گئی ہمارے دلوں سے محبتیں ختم ہوتی گئی۔ پہلے کسی کے ہاں موت میت ہو جایا کرتی تھی، سینکڑوں محلے والے قبر کی کھدائی کے لیے، کوئی کفن کے لیے، کوئی گھر سے چائے پانی کے لیے، کوئی گھر سے روٹی لے کے آتا تھا، مرنے والے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں لے جا کے ناشتہ کرایا کرتے تھے۔ جیسے پیسے نے آ کر ہمیں مصروف کر دیا، نتیجہ یہ نکلا بھائی کا جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہے، سگے بھتیجوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں۔ اتنے بھی پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ او لوگو خدا کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ او لوگو کتنا مال کماؤ گے، کتنا مال جمع کرو گے، مال جمع کرتے کرتے تمہاری حوث بڑھتی گئی، ہرس تمہاری بڑھتی گئی، تمہاری تمنا پوری ہوئی، مال جمع کرنے میں لگے رہے، فرشتے نے گردن مروڑ کے تجھے مجھے قبر کے حوالے کر دیا۔ پیر محل والوں، دائیں بائیں سے آنے والوں، کراچی کی جماعت بیٹھی، ملچن آباد باول نگر سے آنے والوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کسی کے مرنے کے بعد کون سا کارخانہ بند ہوا، کس کی دکان بند ہوئی، کس کی مارکیٹ بند ہوئی؟ اگر ایک جنازہ میرے عزیزوں اٹھ گیا، سینکڑوں دکان کے چلانے والے آ کے بیٹھ گئے۔ مسلم بن عمر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں گور کندرا کرتا تھا، بڑا بوڑھا تھا، قبر بناتے بناتے بڈھا ہو گیا۔ میں اچانک میں ایک دن میرے دل میں خیال آیا میں اس کے پاس جاؤں اور جا کے پوچھوں تجھے 40-50 سال برس ہو گئے قبر کی کھدائی کرتے بناتے بناتے، تو نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہو کہ دیکھ کر تجھے دنیا بھول گئی اور آخرت یاد آ گئی ہو؟ یا تو فالوور بڑھانے کے لیے، لائک کرنے کے لیے کہ مجھے کون کون لائک کرے گا، عذاب قبر دکھا رہے ہیں، جنات دکھا رہے ہیں، بھوت پریاں دکھا رہے ہیں، بہتان بازی دکھا رہے ہیں، واللہ عالم پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ کہنے لگے میں نے گورکن کا دروازہ بجایا، گھر کا باہر نکلا، میری علمی شخصیت کو دیکھ کر، عملی شخصیت کو دیکھ کر سارے علاقے والے متاثر تھے۔ کہنے لگے جناب مسلم بن عمر آپ کیوں آ گئے؟ ہمیں بلا لیا ہوتا، میں آپ کے پاس آتا، آپ کا حکم ہوتا، سر آنکھوں پہ لاتا۔ فرمانے لگے آج میں تیرے دروازے پہ اس لیے آیا کہ میں آ کے پہنچو کوئی ایسا منظر بتا دے کہ تو نے قبر کو دیکھ کر، قبر کی حالت اور مرنے والے کو قبر میں جاتا دیکھ کر اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگائے ہو اور زبان
زبان سے تو نے اللہ معاف کر دے کا ترانہ سنایا ہو؟ کہنے لگا ہاں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، 3 قبروں کا حال میرے سامنے ہے۔ اللہ غنی، میں قبر کی کھدائی کیا کرتا تھا، 3-4 قبریں میں ایڈوانس بنا کے رکھا کرتا تھا، اچانک کوئی موت میت آ جائے، 3-4 جنازے آ جائیں تاکہ مجھے محنت کرنے میں دیر نہ لگے۔ ایک دن میں صبح قبرستان گیا، میں نے پہلی قبر بنا دی، پھر دوسری قبر میں نے ساتھ بنا دی، تیسری قبر میں بنانے لگا، حتیٰ کہ دھوپ نہیں تھی، موسم ابر انو تھا، لیکن قبر کی مٹی مجھے گڑے میں سے نکال دے، اتنی گرمی لگی، اتنی واسط آئی، میں پسینہ پسین ہو کے قبر سے باہر آ گیا۔ میں نے درخت کے اوپر ایک چادر سی لٹکائی، اس کے نیچے بیٹھ کے میں سانس لینے لگا، پھر میں دوبارہ اس گڑھے میں اترا، اوکے سوکے میں نے قبر کشائی، قبر کی کھدائی کر لی، 3 قبریں بنا کر میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں قبروں کی حالت اور گڑھوں کو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کس کی امی آئے گی، کس کا ابو آئے گا، کون ریڑی بان آئے گا، یا کوئی حکومت والا آئے گا، یا وزیر بادشاہ آئے گا۔ اللہ اکبر، کا مرنے والا تو قبر میں کوئی نہ آیا۔ میں نے آسمان سے نوری سواریاں دیکھی، 2 نوری سوار اس قبر کے پاس اترے، اس سواری سے اتر کر 2 نوری مخلوق قبر کے اندر اترے، ایک قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا، دوسرا قبر کی پیتیوں کی طرف کھڑا ہو گیا، اور سرانے والا قبر کی پیتیوں والے سے کہنے لگا اس کی قبر کو 12 میل دائیں طرف، 12 میل بائیں طرف، 12 میل آگے کی طرف، 12 میل پیچھے کی طرف کشادہ کر دے۔ پھر اس قبر سے باہر نکلے، دوسری قبر میں دونوں نورانی مخلوق فرشتے چلے گئے، پہلا دوسرے سے کہنے لگا مشرق مغرب شمال جنوب جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے اس قبر کو اتنا وسیع کر دے کہ بڑا پریشان۔ پہلی قبر 12 چوک 48، دائیں بائیں آگے پیچھے، دوسری قبر مشرق مغرب شمال جنوب، تیسری قبر میں فرشتے اترے، پہلا دوسرے سے کہنے لگا، اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور شہادت کی انگلی کو یوں کر کے مروڑا، پھر انگوٹھے کو یوں کر کے مروڑ کر اتنا سا حالہ بنا کے کہنے لگا اس کی قبر اتنی تنگ کر دے۔ کا 2 قبریں کشادہ سنی، تیسری قبر تنگی دیکھ کر کہنے لگے، وہ فرشتے وہ نورانی مخلوق اسی سواری پہ بیٹھ کے چلی گئی۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے کہا پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ اچانک اللہ غنی مجھے دور سے ایک جنازہ آتے دکھائی دیا، اور اس جنازے میں 4 کندھا دینے والے اور اس جنازے کے 5 پیچھے جنازہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ اکبر، جب اس آدمی کا جنازہ پڑھا گیا اور اسی قبر کے اندر اتارا گیا جس قبر کے بارے میں فرشتہ 12 میل لمبی 12 میل چوڑی کہہ کے گیا تھا، جب اس قبر میں اتار کے مٹی ڈال کر لوگ اپنے واپس جانے لگے، ان میں سے میں نے ایک جوان سے پوچھ لیا، میں نے کہا میاں بتا تو صحیح تعارف کیا ہے؟ کہ یہ وہ آدمی ہے جسے مل گئی کھا لیا کرتا تھا، اللہ کا شکر ادا کر لیا کرتا تھا۔ کہنے لگے اور بتا؟ کہ جب بیٹھتا تھا کلمہ طیبہ پڑھا کرتا تھا، اور جب گلی میں آتا جاتا کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کیسا منظر! کہ میں کہنے لگا ٹھیک ہے یہی اس قبر کا مستحق ہے۔ کہ اتنی دیر میں دوسرا جنازہ اٹھا کے لے کے آئے، اس میں تو صرف 4 ہی آدمی کندھا دینے والے تھے، پیچھے جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ اکبر! میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے پردیسی ہے، پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن اس کا چہرہ بتلا رہا ہے، اس کی شکل بتلا رہی ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے، جس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کرنے کا کہا گیا۔ کہ اللہ اکبر! 2 قبریں تیار ہو گئی، تیسرا جنازہ میرے سامنے آیا، ہٹو بچوں کی آوازیں لگ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا سائیکل والا، کوئی کہہ رہا تھا گاڑی والا، کوئی کہہ رہا تھا پیچھے ہٹو، ہر کوئی کندھا دینے والا پھولوں کی پتیوں کی بارش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ اپنے علاقے کی ذمہ دار نہیں ہے، اپنے علاقے کی سردارن ہے، رئیس
عزیزہ ہے، مالدار عورت ہے، جس کی قبر کے بارے میں فرشتہ اتنا سا اشارہ کر کے گیا تھا کہ جیسے اسے قبر میں اتارا اتنی گرمائش آئی، سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ عورت ہے، اپنے علاقے کے اندر اتنی بڑی زبان دراز تھی کہ لوگ اس کی گفتگو سن کے توبہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں پتہ لگا ساری زندگی اس نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا اور نماز کا سجدہ نہیں کر کے دیکھا ہے۔ کہنے لگا اس وقت مجھے خیال آیا جب قبر کی کوٹڑی کا یہ حال ہے تو جہنم کے ایندھن کا کیا حال ہوگا۔ میرے محترم، میرے پیارو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں بندے کو لایا جائے گا اور پروردگار عالم اس کا چیپٹر جب کلوز کرے گا، اس کا کھاتا سمیٹے گا، اس کی کاپی کو، اس کے رجسٹر کو جب اللہ جل شانہ لپیٹیں گے، پروردگار عالم کے دربار میں کہے گا این صلاتی این صیامی، میری نماز کہاں چلی گئی، میرے روزے کہاں چلے گئے، مدینے کا اعتکاف کہاں چلا گیا، بیت اللہ کا طواف کہاں چلا گیا، جامع عثمانیہ کا اعتکاف کہاں چلا گیا۔ الہ العالمین، میں تو سسا عید کے روزے رکھا کرتا تھا، عید الفطر کے بعد بھی 6 روزے رکھا کرتا تھا، ایام بیضا ہر مہینے کی اسلامی تاریخ 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتا تھا، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کے شوگر کا مریض تھا، بلڈ پریشر کا مریض تھا، ہیپاٹائٹس کا مریض تھا، پروردگار عالم میں نے کوئی روزہ نہ چھوڑا۔ صبح صبح میرے دروازے پر فقیروں کا تانتا بندہ ہوتا تھا، پروردگار عالم کبھی دھیرانی کو میں نے دروازے سے خالی نہ بھیجا۔ الہ العالمین، میری نیکیاں، میری نمازیں کہاں چلی گئی؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں ذرا اس کا رجسٹر پلٹ کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر صدقہ کیا کرتا تھا، ادھر بہن کی جھولی بھرا کرتا تھا، اور دروازے سے بند کر کے جب بہن تیرے دروازے سے جایا کرتی تو مجمع میں بیٹھ کے بہنوئی اور بہن کے گلے کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ادھر لوگوں کو افطاری کرایا کرتا تھا اور دیکھ کے کہتا تھا حرام کا مال کھا کے جا رہے ہیں، ادھر لوگوں کو صدقے خیرات کیا کرتا تھا۔ اے ظالمہ، تجھے شرم ہی نہ آئی؟ ادھر میرے نبی پہ کھڑے ہو کے روزے پر کھڑے ہو کے درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، جب درود شریف پڑھ کر روزہ رسول سے باہر نکلتا تو لوگوں کی غیبتیں بیان کیا کرتا تھا۔ فرمایا لوگوں کی غیبتوں نے تیرے 50 سال کے سجدوں کو ضائع کر کے رکھ دیا ہے، انہوں نے جو گناہ کیے تھے وہ تیرے سپرد کر دیے گئے اور تیری نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈال دی گئی ہیں۔ قانون ہے وہاں کا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، او لوگوں بغیر تحقیق کیے کسی کے بارے میں جو ایمان لائے بدگمانی نہ کیا کرو۔ الغیبت اشد من الزنا، او لوگو غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا او لوگو زنا کر لیا، گناہ کر لیا، گناہ پر توبہ کر لی، معافی مل جائے گی، لیکن غیبت پر اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جس کی غیبت کی ہو، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ غیبت کیا ہے؟ ایک آدمی کے اندر عیب ہے، اللہ اکبر، اس کے عیب کو دوسرے کے سامنے جا کر بیان کرنا اور اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے عیبوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا ہے، یہ غیبت ہے۔ اور ایک آدمی کے اندر عیب ہی کوئی نہیں، منہ کی بات ہے، اس کی مثال مکھی کی بتلائی۔ او لوگوں، ایک شہد کی مکھی ہے، ایک گندگی اور کھانے والی چیزوں پہ بیٹھنے والی مکھی ہے۔ میرے عزیزوں، جو عام مکھی ہے وہ اپنے منہ سے کڑوا لیتی ہے اور کڑوا ہی جا کے کسی پاک کھانے پر، کسی مشروب پر، کسی فروٹ پر، کسی مٹھائی کی ڈلی پر جا کے اپنی گندگی ڈال دیتی ہے۔ شہد کی مکھی کی مثال یہ ہے، کڑوا رس چوستی ہے، حضور پر درود پڑھتے پڑھتے جاتی ہے اور جا کے جب اپنے چھتے کے ساتھ چپکتی ہے تو کڑوا اندر نگل لیتی ہے، میٹھا اگل دیتی ہے۔ یہی مثال بتلائی غیبت والے کی کہ غیبت والے کی مثال اس گندی مکھی کی ہے جو ہر وقت منہ سے گند اگلتا ہے
اور غیبت کو چھپانے والے کی، عیبوں کو چھپانے والے کی مثال اس مکھی کی ہے جو کڑوا پن اندر نکل جاتی ہے، اندر کا شہد نکال کے باہر رکھ دیتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت تو ہے ہی ایک بہت بڑا گناہ۔ فرمایا زنا پر معافی مل گئی، غیبت کرنے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ اور غیبت میں کون ہے؟ فرمایا جو بیوی کی بات مرد کو اور مرد کی بات بیوی کو، انسنی سنی بات کو، اس کے عیب اس کو بتا دے، عورت کے عیب مرد کو بتا دے اور مرد کے عیب عورت کو بتا دے، اور ان عیبوں کی وجہ سے آپس کے اندر اتنی لڑائی ہو کہ دونوں میاں بیوی طلاق لینے دینے پر تیار ہو جائے۔ فرمایا اس آدمی کے گھنونے جرم کی وجہ سے اسی وقت اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے۔ پروردگار عالم پوچھتے ہیں میرے عرش عظیم کیا بات ہے، تیرے اندر کب کبھی کیوں آ گئی؟ عرش کانپ کے کہتے ہیں اللہ اس نے اپنی زبان کا تالا کھول دیا، دو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ آج فیس بک پہ دیکھ لو میرے عزیزوں، نہ کوئی دنیا دار کو چھوڑ رہا ہے، نہ کوئی دیندار کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہانہ ملنا چاہیے، کوئی موضوع ملنا چاہیے، کوئی گفتگو، کوئی چار لائنیں ملنی چاہیے اپنا چینل چمکانے کے لیے، اپنی اینکری چمکانے کے لیے، اپنی صحافت چمکانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں یہ ملک پاکستان ہے، یہاں میرے عزیزوں ہر چیز کی آزادی ہے لیکن زبان کھولنے کی آزادی کوئی نہیں۔ تم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس نبی کے امتی ہونے کی اللہ اکبر دلیل دے رہے ہو جو اللہ اکبر اپنوں پراؤں کے عیبوں پہ پردے ڈال کے چلا گیا اور بتلا کے چلا گیا۔ محمد دنیا کے اندر لوگوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ اجڑے ہوئے انسانوں کو کملی والا کلمہ پڑھا کے عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ چھٹا کلمہ جب آپ نے میں نے پڑھا والکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت، یہ ہے کیا؟ نمیمہ ہے کیا؟ فرمایا بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اندر آپ کے اندر کوئی بات نہیں، میں نے آ کے ممبر پر اپنی تقریر چمکانے کے لیے دے مار 4.5 کر کے کہہ دی اور وہ بات اس کے اندر تھی نہیں، سنی انسنی تھی۔ فرمایا اللہ اکبر، وہ بات کہہ دی، یہ بہتان ہے۔ اللہ غنی۔ ارشاد عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر بہتان لگایا اللہ غنی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس قول کو یہاں لے کے آتے ہیں۔ فرمائے ایک آدمی نے کسی کی غیبت بیان کر دی اور جا کر اس سے معافی نہ مانگی اور اس بندے نے معاف نہ کیا، پروردگار عالم اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا۔ فرمایا جنت میں شرابی زانی اپنے گناہوں سے اگر دنیا میں توبہ کر گیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے غیبت کر کے دل دکھایا فرمایا جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں سنگھائی جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو اللہ اکبر، غیبت کر دی وہ بندہ دنیا سے چلا گیا یا اس بندے سے تیرا میرا ٹاکرا نہ ہوا، فرمایا ساری زندگی اس کی طرف سے صدقہ کر، اگر وہ قبول کر لے تو معافی مل گئی ورنہ قیامت کے دن گریبان سے پکڑا جائے گا۔ ہاں، میں نے کسی کی بغیر تحقیق کیے بات کو آگے کر دیا اور وہ بات اس میں تھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، اس کے کان میں پڑی، وہ تیرے سے ملا کوئی نہیں، اس نے سنا کوئی نہیں، اس نے دل میں خیال کیا واہ یار چنگا یاری دا حق نبایا، اور کوئی کر دے کوئی مینوں دکھ نہ ہوندا، تو نے کیا یار مجھے بڑا گلا ہے۔ اگر اس کا دل نرم نہ ہوا، اس کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہ میں نے اسے معاف کر دیا تو بھی معاف کر دے، فرمایا اگر اس نے معاف بھی کر دیا، فرمایا اللہ نے اسے معافی بھی دے دی تو جنت کے اندر سارے جنتیوں کے بعد جنت میں جائے گا۔ فرمایا او لوگو اگر اس نے معاف نہ کیا اور اس نے معافی نہ دی تو اللہ سب سے پہلے اسے جہنم میں داخلہ اس کا فرمائے گا۔ ہاں، فرمایا لوگو کسی کی بات کو آگے اچھال دینا
آگ کے لگانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا زبان کے ہلانے سے نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا او لوگوں، کسی کی بات کو اچھال کر تماشا بنا دینا، اس کی عزت کا جنازہ نکال دینا، سانپ کے ڈسنے سے اتنا زہر نہیں پھیلتا جتنا زبان سے زہر پھیلتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، آپ نے فرمایا اے میرا معاذ، میں تجھے سارے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں کہ پورے دین کا خلاصہ کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتلا یہ خلاصہ کیا ہے؟ رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک کو علیحدہ علیحدہ کیا، پھر اپنا منہ مبارک کھولا، پھر اپنی زبان مبارک باہر نکالی، پھر شہادت کی انگلی زبان کے اوپر رکھی اور ابہام یعنی انگوٹھا زبان کے نیچے رکھا، پھر دونوں انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑا، دوسرے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا اے معاذ سارے دین کا خلاصہ کف ھذا، اس زبان کو تالا لگا کے رکھنا، اے میرے معاذ اس زبان سے کسی کا دل نہ دکھانا، اگر کسی کا دل دکھ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا تو عرش والا روٹھنے میں دیر نہیں کرے گا۔ بتاؤ تو صحیح میرے پیارو، بازاروں کا ماحول دیکھ لو، مارکیٹوں کا ماحول دیکھ لو میرے عزیزو، یہ شیطان حملہ کیسے کرتا ہے؟ نمازیں کہاں چلی گئی، روزے کہاں چلے گئے، حج کہاں چلے گئے؟ اللہ ایحب احدکم، او لوگوں کیا تمہارے سے کوئی پسند کرے گا لحم اخی، کوئی اپنا بھائی کا گوشت کھانے کو، میتن گوشت کھانے کو، فکرہتم ہو، کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فرمایا پیٹ پیچھے اگر کسی نے کسی کا گلا کر دیا ایسا ہے کہ اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے مبارک میں بیٹھی ہیں، رحمت دو عالم رضی اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک گھر والی کا قد چھوٹا تھا، جب وہ گھر میں داخل ہوئی دو مائیں حضرت حفصہ اور غالباً اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، جب حضرت رحمت دو عالم کی گھر والی کو آتے دیکھا تو اما عائشہ نے یوں کر کے اشارہ کر دیا کہ چھوٹے قد والی آ گئی۔ نبی کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا عائشہ پیٹ پیچھے کسی کے قد کے بارے میں کرنا یہ بھی غیبت ہے، عائشہ توبہ کر لے ورنہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یا تو میرے عزیزوں پنچایتوں کے اندر ماں نہیں دیکھتے، بہن نہیں دیکھتے، بھائی نہیں دیکھتے، اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں فیصلہ سناتے ہیں پھر بات کرتے ہیں چھڈو جی ایدے بارے کی گل کرنی ہے، ایدہ تے خاندانی کنجراں دا، اللہ اکبر، کیا اس کا دادا کنجر تھا، کیا اس کا پردادا خبیث تھا، کیا اس کی نسل، کیا پتا کوئی کسی مسجد کا مؤذن ہو، کیا پتا کسی مسجد کا امام ہو، کیا پتا اس کے پردادے کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو، اور ایک آدمی کی شخصیت کو دیکھ کر تو اس کے خاندان کو کنجروں کا خاندان کہہ رہا ہے۔ پروردگار عالم کی غصے والی نگاہ سے بچ، اللہ کی قسم اگر وہ آئی پہ آ گیا تو انگلی اٹھانے والے کو کنجر بنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ خدا کے واسطے میرے عزیزوں اس وقت جو موبائل کے اوپر جو فیس بک کے اوپر دھڑے بازی چل رہی ہے آئے دن میرے عزیزوں، اللہ اکبر، اگر کسی نے گناہ کر دیا اسے وہ جانے، وقت کی حکومت جانے، عدلیہ جانے، وکیل موجود ہیں، جج موجود ہیں، بڑے پنچایت کرنے والے موجود ہیں، تجھے مجھے کیا لینا؟ اگر میں نے اس کی غیبت کر دی، میں نے اس کا ڈگا لگا دیا، میں نے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا، یقین جانو کیا پتا رات کی تاریکی میں، دل کے اجالے میں، صبح میں، شام میں مصلی پر بیٹھ کر اگر وہ خدا کو رو کے دکھا دے، اس کے رونے پر اللہ اس کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لے، وہ تو بچ جائے گا، وہ تو قیامت کے دن میدان محشر میں حضور کے حوض کوثر سے ہوتا ہوا جنت کے اندر چلا جائے گا، انگلی اٹھانے والا قیامت کے دن گرے بانگ سے پکڑا جائے گا۔
میرے پر شیطان حملہ کرے گا۔ عبدالحنان صدیقی سینما گھر نہیں جا سکتا، تھیٹر نہیں جا سکتا، عبدالحنان صدیقی کوئی فاشی کے اڈے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے پر شیطان کیسے حملہ کرے گا؟ اس نے کہا یار دیکھو، نہ اسے فلم دکھا سکتا ہوں، نہ ناچ دکھا سکتا ہوں، نہ ناچ گانے کی محفل میں لے کے جا سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا مولوی عبدالحنان میرے سے بچ کے دکھا۔ میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے کہا قاری صاحب آج کیسی پیاری میں نے تقریر کی۔ قاری صاحب نے کہا مولوی صاحب آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، میرے سے پہلے جو خطیب تھا قاری صاحب نے کہا اس کا مزہ نہ آیا، میرے دل کے اندر تھوڑا سا تکبر پیدا ہوا، خدا پاک کی قسم ہے ادھر میرے دل کے اندر ایک مسلمان بھائی کو نیچا دکھانے کا اور اپنی تقریر کو اونچا کرنے کا اتنا سا تکبر آیا، شیطان نے ایسا وار کیا، خدا کی قسم میری 40 سال کے سجدوں پہ اس نے پانی پھیر کے رکھ دیا۔ نیکوکاروں پر شیطان حملہ کیسے کرے گا؟ بیت اللہ کا طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے آیا، اللہ اکبر، اور میرے عزیزو خبردار خبردار، فرمایا خدا تمہیں حج عمرے کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا اللہ فرماتے میرے گھر آنا، مکہ آنا، خبردار ایک تنکے کو بھی برا نہ کہنا، یہ میرا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا میرے مدینے میں آنا، خبردار تمہیں گرمی لگے برداشت کرنا، خبردار تکلیف ہے برداشت کرنا۔ اٹھاؤ معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، فرمایا انسان حج پہ گیا بخار ہو گیا، حج پہ گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حج پہ گیا اس کا مال چوری ہو گیا، فرمایا تینوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی نقصان ہو گیا سمجھو اس کا حج قبول ہو گیا۔ فرمایا مدینے میں آنا، میرے مدینے کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہنا۔ او لوگو ہوٹل مدینے کا خراب نہیں تھا، رہائش مدینے کی خراب نہیں تھی، یہاں کے ٹریول والوں نے ایجنٹوں نے خرد برد کر کے میرے عزیزوں ناقص انتظام کیے۔ جا کر مدینے میں یوں نہ کہنا مکے کی رہائش اچھی تھی مدینے کی رہائش اچھی نہیں۔ او لوگو میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے میرا گلہ کرو گے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی کے مدینے میں جا کر روٹی تو دور کی بات ہے، نبی کے مدینے کی مٹی کا گلہ نہ کرنا نبی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے واسطے او لوگوں اپنے اعمال کو مت ضائع کرو۔ اول تو ککھ ہمارے پلے کوئی نہیں، کھولو تو اپنی کتاب اور دامن پھیلا کے دیکھو کون سے ایسا عمل ہے جس کی گارنٹی ہے قیامت کے دن یہ عمل میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کون ہے دکھوں پر مرہم رکھنے والا، کون ہے زخموں پر مرہم رکھنے والا، کون ہے دکھوں کو شیئر کرنے والا بانٹنے والا۔ ہر طرف دیکھ لو زبان کی کینچی سے رشتے کٹتے نظر آ رہے ہیں، یاریاں کٹتی نظر آ رہی ہے، دوستیوں کے رنگ بھنگ پھیکے پڑتے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف نفرت کی آگ، اسمبلیوں سے لے کر مدرسوں تک آ جاؤ، اسکولوں کالجوں کے اندر آ جاؤ، اکیڈمی یونیورسٹی کے اندر آ جاؤ، گھروں کے اندر آ جاؤ، ایسی نفرت کی آگ جلی پڑی ہے۔ خدا پاک کی قسم ماچس کی تیلی لگاؤ اتنی آگ نہیں جلتی جتنی زبان کی وجہ سے آگ لگی پڑی ہے۔ دو آدمی کھڑے ہو، تیسرا دیکھ کے کہے گا یار کون ہو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا پتا وہ کس معاملے میں ڈسکس کر رہے تھے، کیا پتا وہ کون سا معاملہ آپس میں شیئر کر رہے تھے۔ اگر تیرے دل سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ غنی، میرے دل سے بات نکل گئی یار ہو نہ ہو میرا گلہ ہو رہا ہے، اگر نہیں تو تو نے بہتان باندھا، فرمایا جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لے گا تیرا عمل تیرے سر کے اوپر سے نہیں جائے گا۔ اول میرے عزیزو اتنی نیکی کرتے ہیں اچانک پتہ نہیں لگتا نیکیاں کہاں سے کہاں میرے عزیزو آپ کی میری پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا او لوگو اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کے عیب کو دیکھ کر اس کے عیب کو سن کر اگر ہم نے دوسرے کے آگے جا کے کہہ دیا جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گے عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن ایسے بھی اللہ کے بندے اللہ کے دربار میں آئے
فرمائیں گے جب وہ کھڑے ہوں گے اللہ فرشتوں سے کہے گے فرشتوں اس کے اوپر اور میرے سر کے اوپر رحمت والی چادر ڈال دو، اس کے اوپر اور اللہ اپنے اوپر رحمت والی چادر ڈلوا گے، کوئی نہیں دیکھے گا، اللہ اور اس کا بندہ ہوگا، چادر ڈلوا کے اللہ فرمائیں گے میرے قریبا میرے قریبا میرے قریبا، یہاں تک کہ اس کا کان اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندے اگر میں تیرے عیبوں کو ظاہر کر دوں تو تیری ماں سے لے کے تیری بیوی تک، تیرے بچوں سے لے کے تیرے رشتہ دار تک تجھے میدان محشر میں اتنا مارے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، لیکن تیرا رب آج تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے گا۔ یا اللہ کون سا عمل تیرے دربار میں قبول ہوا کہ آج میرے گناہوں پہ پردے ڈالے گا؟ بندہ یاد کر جون جولائی کا مہینہ تھا، اللہ اکبر، گرمی کا موسم تھا، بجلی چلی گئی تو اپنے گھر کے باہر ہوا لینے کے لیے آیا، تو نے کسی بندے کو گناہ کرتے دیکھا اور آنکھیں بند کر کے منہ پھیر لیا اور اس بات کو کڑوے زہر کی طرح یا شربت کی طرح نگل لیا، اس بات کو صبح ہوتے ہی بھلا دیا۔ فرمایا میرا بندہ کیا تو میرے سے زیادہ غیرت والا ہے؟ تو نے میرے بندے کے عیب کو دنیا میں چھپایا، آج میں نے تیرے عیب کو میدان محشر میں چھپا لیا۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی۔ او لوگوں مسلمانوں کے عیب تلاش نہ کرو، اس وقت پورا میڈیا متحرک ہے، ہماری اتنی سی بات پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے، یہود نصارہ پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں کو تماشا بنائے ہوئے ہے۔ یقین جانو ہماری زندگی کا تماشا بنا پڑا ہے، نیکی تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، اور بدی کے پہاڑ لگے۔ آج جمعے کی نماز میں رو دھو کے جا رہے ہو، لیکن میرے عزیزو ایسا جملہ مسجد کے دروازے سے نکلتے ہی منہ سے نکل گیا، اللہ اکبر، سارے نماز جمعہ کے سجدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ نیکی کر، پہلے کہاوت ہوا کرتی تھی نیکی کر دریا میں ڈال، کیا نیکی؟ اتنی سی نیکی کر دو، اللہ اکبر، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلا دو، راستے سے میرے عزیزو روڑا پتھر ہٹا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کسی کو کھانے پینے کی سلائی مار لو، کسی ننگے کو دیکھ کر، اس کے کپڑے پرانے دیکھ کر دل کے اندر نیت کر لو، اللہ کاش میرے پاس کپڑے ہوتے یا اتنا میرے پاس ذخیرہ ہوتا، میں تیری مخلوق کو کپڑے پہناتا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پورے میدان محشر کے لوگوں میں سے اللہ فرمائیں گے اسے میرے پاس لے کے آؤ، فرشتوں آج دنیا کی طرح اسے دولہا بناؤ، جنت کے سہرے سجاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، اسے کو دولہا بن کے جا جیسے دولہا بن کے برات لے کے گیا تھا۔ الہی میری نماز کام آئی، میرا روزہ کام آیا، میرا حج کام آیا۔ فرمایا نہیں میرا بندہ، تو اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک غریب سا آدمی تیری دکان کے پاس سے گزرا، اس کی خستہ حالی کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کے ٹوٹے جوتے کو دیکھ کر تیرے دل میں خیال آیا اللہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی میں سے کپڑا پہناتا۔ فرمایا یہ تیرا عمل، فرشتے یہ تیرا بول تیرے ہونٹوں کو چوم کر لے کے میرے پاس آ گئے۔ او میرے بندے، تو نے میرے بندے کو کپڑا پہنانے کا ارادہ کیا، آج میں تجھے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایسا جوڑا پہناؤں گا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر اس جوڑے کی قیمت ادا کر لی جائے تو قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اور لوگوں اللہ کے واسطے جو ایک کھجور کے اوپر جنت کے وعدے کر رہے ہیں، ہم اتنی سستی جنت کو اتنی مہنگی کیوں بنا رہے ہیں؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، گشت کر رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، دور دیکھا اللہ اکبر خیموں کے اندر چراغ جلے ہوئے ہیں، اور دیکھا خیمے سے باہر ایک نوجوان ہاتھ میں کچھ کتاب سے لیے پڑھ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو، اپنے وزیر کو دوڑایا اور کہا جا کے دیکھ کے آ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔ خادم آپ کا وزیر گیا اور جا کے کہنے لگا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سبق یاد کر رہا ہوں، ہمارے مدرسے
میں لائلٹین کوئی نہیں، ہمارے مدرسے میں قندیل کوئی نہیں، ہمارے مدرسے میں دیے میں تیل کوئی نہیں۔ کاش وقت کا حاکم کو اللہ اکبر احساس ہوتا، وزیروں کے محلوں میں، رعایا کے محلوں میں چراغ نظر آ رہے ہیں، جلتے نظر آ رہے ہیں، ہمارے مدرسے میں چراغ کوئی نہیں۔ یہ وزیر سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے سنایا کہ ایک قرآن کا طالب علم دکھڑا سنا رہا ہے۔ محمود غزنوی فوراً اپنے محل میں گیا اور شاہی محل کا خاص چراغ اللہ اکبر اپنے وزیر کے ہاتھ اٹھوایا اور کہنے لگا جلدی کر، قرآن کے طالب علموں کو یہ چراغ دیا۔ اور کہنا وقت کا حاکم معافی مانگتا ہے، کہتا اللہ کے واسطے معاف کر دو، مجھے تمہارا پتہ نہیں تھا، صبح انشاءاللہ تمہارے مدرسے کے اندر میں چراغ کا انتظام کرا دوں گا۔ جب وہ چراغ، اس کی روشنی اور شاہی محل کا چراغ میرے عزیزوں مدرسے میں جا کے جلا تو سارے طلباء کرام بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا اندھیرے کے اندر یہ روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ کہنے لگے وقت کے حاکم سلطان محمود غزنوی نے کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی کہنے لگا جس نے تمہیں اندھیرے سے روشنی میں نکالا اس کے لیے تم نے کوئی دعا کی؟ کہنے لگے ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی۔ وقت کا بادشاہ، وقت کا حاکم، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آدمی جس نے پوچھا تھا کہنے لگا آؤ پھر میں دعا کروں، تم آمین کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آدمی نے ہاتھ اٹھائے اور طلباء نے آمین کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے اور کہنے لگا اللہ وقت کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے قرآن کے طالب علموں کے لیے، تیرے نبی کے مہمانوں کے لیے چراغ کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا۔ اللہ اس کے بدلے میں سلطان محمود غزنوی کو اپنے نبی کی زیارت کروا دے۔ طلباء کرام نے آمین کہہ دیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، خواب میں میرے ایک نوجوان ہستی کو دیکھا، خوبصورت حشاش بشاش چہرہ۔ آپ نے فرمایا سلطان محمود غزنوی اٹھ کے کھڑا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر فرما رہے اٹھ کے کھڑا ہو۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان تو نے ایسا کام کیا کہ میں محمد کا تجھے گلے لگانے کو دل کر رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے میں نے ایسا کام کیا کہ وہ قرآن کے طالب علموں کے لیے چراغ دے کے آیا، انہوں نے سبق یاد کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ سلطان محمود غزنوی کو نبی کا دیدار کرا دے۔ کہ ان طالب علموں کی دعا عرش چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچی۔ آج خواب میں تو محمد کا دیدار کر رہا ہے، یہ طالب علموں کی دعاؤں کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ جہاں دیکھو کہ یہاں اس چیز کی ضرورت ہے، اگر طاقت ہے، اگر ہمت ہے کرنے کی کر دو، ورنہ کھڑے کھڑے نیت کر لو۔ میرے عزیزوں بازار کے اندر لوگوں کو دیکھو، کوئی اپنے دوپٹے سے، کوئی اپنے رومال سے پکا جلتا، کوئی کرتے کے دامن سے پکا جلتا نظر آئے، آپ کے دل میں خیال آئے اللہ میرے اندر اتنی طاقت ہوتی 5-6 پانی کے کولر میں یہاں رکھوا دیتا۔ قیامت کا دن ہوگا جب فرشتے پکڑ کے لائیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ اسے میرے نبی کے حوض کوثر پہ لے جاؤ۔ یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے پیر محل کے بازار میں جا رہا تھا، میری مخلوق کے خشک ہونٹ دیکھ کر تیرے دل میں خیال آیا اللہ مجھے طاقت دے، میں پانی کے کولر لگواتا۔ اللہ فرمائیں گے تیرے ارادے پر میں نے تجھے حوض کوثر پلانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میرے عزیزوں زندگی اتنی سی ہے، اور زیادہ میرے عزیزوں میں نہیں کہتا معاف کرنا، گناہوں والی زندگی زیادہ، نیکیوں والی تھوڑی زندگی، پتہ نہیں وہ بھی قبول ہے کہ نہیں۔ آج اللہ کے دربار میں ہر ایک نمازی کے، ہر ایک بھائی کے پردے میں پیچھے بیٹھنے والی میری ماں بہنوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہر کوئی اس وقت خشیت الہی کو دل میں لے کر اپنی آنکھ سے آنسو کا اظہار نکال کر اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزوں جب آنکھ میں آنسو آئے پتھر دل سے برداشت نہیں ہوتا، اور پروردگار عالم کی محبت میں جو آنکھ سے آنسو نکالے اللہ کی رحمت سے برداشت
برداشت نہیں ہوتا. لگتا ہے مالک کے کائنات ہماری طرف متوجہ ہے, اس کی رحمت کا دریا ٹھاٹے مارتا ہوا ہمارے اوپر اتر رہا ہے, وہ اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا بندہ فرشتوں نے قلم ہاتھ میں لے لیا, معافی مانگنا تیرا کام ہے, تیرے گناہوں پر قلم چلوا دینا میرا کام ہے. کہہ دو سارا مجمع 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. خدا کی قسم آپ نے توبہ کا اعلان کیا, اس نے بھی معافی کا اعلان کر دیا ہے. اللہ نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا